بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ رات کی چادر پر ستارے آسمان کا حسن بڑھا رہے تھے، ہر سو ان ستاروں کی چمک دمک رہی تھی، پر دھرتی پہ ایک جگہ ایسی بھی تھی جہاں یہ ستارے اپنی دمک میں مانند پڑ رہے تھے۔ وہ جگہ اماوس کی سیاہ رات کے اندھیرے میں ڈوبی دکھائی دے رہی تھی۔ اس جگہ کے قریب اگر کوئی جا کر دیکھتا تو وہاں موم بتی اپنی زرد روشنی پہ چلتی رکتی سانسوں کی طرح جلتی بجھتی دکھائی دے رہی تھی، جیسے کسی کا انتظار ہو اسے، اور انتظار کا دیپ جلا رکھا ہو۔ یہ زرد پیلی روشنی کسی کا انتظار ہی تو تھی، اور اماوس کے اندھیرے والی جگہ مدارن کا گھر تھی۔ سورج دھرتی کے کشادہ سینے کو کسی تندور کی طرح گرم لپیٹوں سے دہکا رہا تھا۔ ان گرم لپیٹوں کی جان لیوا تپش سے بچنے کے لیے انسان تو انسان، چرند پرند بھی اپنے ٹھکانوں و گھونسلوں میں دبکے پڑے تھے، پر ایسے منظر میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو کسی کے انتظار میں ان گرم لپیٹوں کی پرواہ کیے بغیر اندھا دھند چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنی فکر کہاں تھی، اسے محض انتظار تھا اس شخص کا جو اس کی جان تھا، اس کی جان سے بھی زیادہ قریب تھا۔ اگر کہا جائے کہ وہ اس کی جان میں بستا تھا، خون دوڑ کر بہتا تھا، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ کسی طرح وہ وہاں پلک جھپکتے بھی نہ پہنچنا چاہتا تھا، اور چند لمحوں بعد یہ شخص اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ گیا، اور اس کو منظر دیکھ کر بہت ہی سوکھے لبوں پر یکدم مسکراہٹ کھل اٹھی۔ رانو تو آ گئی؟ فرید نے خوشی سے اسے تکا تھا۔ تو بلاتا تو میں کیسے نہ آتی؟ وہ بولی۔ میں سمجھا کہ تو اس تپتے موسم میں شاید نہ آئے اور میں انتظار کرتے کرتے لوٹ جاؤں، فرید نے اپنا قیاس بتایا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تو جانتا ہے یہ جو محبت کی آگ ہوتی ہے نا، یہ ہر آگ سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ جس کو یہ چھو جائے اس پر پھر کبھی کسی اور آگ کا اثر نہیں ہوتا، اس نے فرید کا قیاس رد کرتے ہوئے کہا۔ آج کل تو بڑا فلسفہ بولنے لگی ہے، خیر تو ہے نا؟ اب کے فرید نے ذرا شرارت سے اسے پوچھا۔ میں چٹی ان پڑھ کہاں فلسفہ جھاڑ سکتی ہوں، یہ تو بس ایک محبت کے کمالات ہیں جو ہم جیسوں کو بھی کچھ نہ کچھ سکھا ہی دیتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اب بتا کیوں بلایا ہے مجھے؟ اس نے دریافت کیا۔ میں اگلے ہفتے شہر جا رہا ہوں۔ فرید نے در حقیقت اسے ساکت کر دیا تھا۔ شہر جا رہا ہے؟ نوکری مل گئی کیا؟ ہاں مجھے نوکری مل گئی ہے، سکتا ٹوٹا۔ مجھے یاد نہیں رہا تجھے بتانا۔ یہ پہلی بات ہے جو فرید نے رانو سے چھپائی ہے۔ یہ کہتے ہوئے رانو کے نین کٹورے یکدم بھر گئے اور پھر آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ ارے پگلی، روتی کیوں ہے؟ میں کام کاج میں مصروف تھا، بتایا نہیں۔ اب بتا تو رہا ہوں، اس نے جواز پیش کیا۔ رانو کو تسلی دینی چاہیے۔ کب جا رہا ہے؟ رانو نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ بتایا تو ہے، اگلے ہفتے۔ ہمیشہ کے لیے کیا؟ جو ڈر کنڈلی مارے اس کے اندر بیٹھا تھا یکدم باہر آ گیا۔ ارے شہر جا رہا ہوں، کسی دوسرے ملک تو نہیں جا رہا۔ پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ فرید اب کے جھنجھلایا ہوا تھا۔ میرے لیے تو تیرا شہر جانا بھی کسی دوسرے ملک جانے جیسا ہی ہے، وہ اداسی سے بولی تھی۔ سال بھر کی تو بات ہے رانو، میں شادی کے بعد تجھے بھی وہاں اپنے پاس بلا لوں گا۔ مرد کا عورت کو زیر کرنے والا ازلی ہتھیار تسلی، دلاسے، امید۔ 3 بیڑیوں کو عورت بڑے شوق سے اپنے گلے کا ہار بناتی ہے، اور رانو نے بھی انہی بیڑیوں کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا تھا۔ میں تیرا انتظار کروں گی فرید۔ اس نے جملے پر آس پاس کے درختوں نے بڑی زور سے ہنسی تھی۔ میں تیرے انتظار کی لاج رکھوں گا رانو، فرید نے عہد کیا تھا۔ سورج مرد کے اس جھوٹے دعوے پر اور غصہ ہوا تھا، اور اس کے غصے سے بڑھنے والی تپش اور زیادہ دھرتی کے سینے کو جلا گئی، اور یوں رانو کا انتظار کا لبادہ اوڑھ کر اپنی پوری زندگی اس انتظار کے نام کر دی تھی۔ انتظار کی یہ بیڑیاں اس وقت اسے طلائی زیور سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھیں، پر یہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ طلائی زیور خوبصورت بیڑیاں اس کی جوانی کا سارا رس چوس لے گی اور پھر اس کھوکھلے وجود کو سختی سے اپنے بس میں کر لے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی، قطعی نہیں جانتی تھی۔ انتظار کا یہ دن 2 سال سے زائد کا عرصہ کاٹ چکا تھا، پر رانو کے اس دیپ کو روز امید کا تیل دینا نہ بھولتی تھی۔ دیپ تھک چکا تھا، پر رانو نہیں تھکی تھی۔ عورت ویسے بڑی کمزور ہوتی ہے، پر مرد سے محبت کے معاملے میں سخت چٹان بن جاتی ہے۔ رانو بھی چٹان بن گئی تھی۔
اپنے فرید کے لیے وہ چٹان ہی تو بن گئی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیسے دھوکے کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ ایک ایسی بنجر چٹان بن گئی تھی جس پر بارش کبھی پھول نہیں کھلاتی۔ انتظار کا یہ دیپ 4 سال پورے کر چکا تھا، پر ابھی تک اس کی تپسیا کا انت نہیں ہوا تھا۔ رانو کے بالوں میں سفیدی کے تارے اگ آئے تھے، مگر انتظار کا یہ دیپ ابھی تک بوڑھا نہیں ہوا تھا۔ پر ہاں، رانو کا دل ضرور بوڑھا ہوتا جا رہا تھا۔ خالہ تو رانو کو کیوں نہیں سمجھاتی وہ فرید کو دل سے نکال دے، وہ شادی کر کے اپنی زندگی میں خوشیاں خرم رہے، تو رانو کیوں اس ہرجائی کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہی ہے؟ رانو کی سہیلی آج بطور خاص رانو کے گھر اس کی ماں سے بات کرنے آئی تھی، کیونکہ اس سے رانو کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ پتر میں سمجھا کر تھک گئی، پر وہ نہیں سمجھتی۔ میں بھی بتا چکی ہوں اسے کہ فرید شادی کر چکا ہے، پر مانتی ہی نہیں، بس یہی کہتی ہے کہ فرید میرے انتظار کی لاج ضرور رکھے گا۔ ماں یہ کہتے کہتے پھوٹ کے رونے لگی۔ میں بات کرتی ہوں آج اس سے۔ اس کی دوست یہ کہہ کر اٹھی اور رانو کے پاس چلی گئی۔ رانو اور کسی پر نہیں تو اپنی بوڑھی ماں پر تو ترس کھا، کیوں اس کی جان لینے پر تلی ہے؟ اس کی دوست نے اسے غصے سے جھنجھوڑا۔ میں نے اماں کو کیا دکھ دیا ہے؟ وہ الٹا حیرت سے پوچھنے لگی۔ تجھے اس کمبخت فرید کی اندھے کی باتوں کا پتہ ہے؟ پاس رہتی ماں کے دل کا حال نہیں معلوم تجھے؟ واہ رانو واہ، مجھے اس دنیاوی عشق نے صحیح خوار کیا ہے۔ بے بسی کے مارے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ میں اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتی۔ یہ انتظار کا دیپ میری محبت کی سانسیں ہیں، اگر اسے توڑ دیا میری محبت مر جائے گی۔ نہیں، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دینا۔ فرید تجھے اللہ پوچھے گا، تو نے ایک ہستی بستی زندگی اجاڑ دی۔ اس کی دوست نے دکھی دل اور نم آنکھوں کے ساتھ واپس لوٹتے ہوئے کہا۔ انتظار کی تپسیا برسوں گزر جانے کے بعد بھی ختم نہ ہوئی تھی، پر رانو کی زندگی، اس پر پریم مدارن کی زندگی آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے گھٹی جا رہی تھی۔ انتظار کا یہ دیپ بڑا ہی طاقتور ثابت ہوا تھا، ایک پوری زندگی کھا گیا تھا، پر ابھی تک اس دیپ کا پیالہ نہ بھرا تھا۔ رانو آج بھی بوڑھے تھر تھر کانپتے ہاتھوں سے اس دیپ میں امید کا تیل روز ڈالتی ہے۔ آج بھی اس پریم مدارن کے من میں ایک یہی بات نقش تھی کہ اس کے انتظار کی لاج ضرور رکھے گا۔ پر رانو یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ فرید جو اس کی محبت کی لاج رکھتا تھا، وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس نے دوسری شادی کر لی اور اس کی محبت کسی اور کو دے دی۔ رانو کو دیکھ کر، اس مدارن کو دیکھ کر کہکے لگا رہا تھا اور یہی کہتا جا رہا تھا، مجھے حاصل کرنے کے لیے بڑے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، پوری زندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ پر مدارن مجسم سوال بنی یہ پوچھ رہی تھی کہ پریم میں اٹھائے جانے والے دکھ ہمیشہ عورت ہی کیوں اٹھائے؟ کیا سارے دکھ عورت کی زندگی میں ہی آتے ہیں؟